वालेकुम अस्सलाम। آپ سے ملاقات کر کے بڑی خوشی ہوئی. مجھے بھی بہت خوشی ہوئی. آج آپ بتائیں گی تقریب اور آپ کی جو تنظیم ہے اس کے بارے میں، اور کوئی کتاب کی لانچنگ ہے اس کی بھی تفصیل ذرا بتائیں پلیز. جی، تنظیم کے بارے میں تو یہ بتاؤں کہ یہ بس میں علم و ادب ہے، اور اس میں علم کی باتیں بھی ہوتی ہیں، ادب کی بھی ہوتی ہیں، اور اس میں ہم ثقافتی پروگرام بھی کبھی کبھی کر لیتے ہیں. صرف مشاعرے ہی نہیں ہوتے اس میں، بلکہ اس میں مکالمے بھی ہوتے ہیں، اس میں مناظرے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر مختلف قسم کی ادبی سرگرمیاں ہوتی ہیں. تو کووڈ کے بعد آج پہلی بار جو ہے وہ ذرا بڑا مشاعرہ کر رہی ہوں. اس میں پہلے تو ہوگی ایک تقریباً رونمائی ایک کتاب کی جس کا نام ہے ایک راستہ ہے زندگی. یہ جناب رفیع مصطفیٰ صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت اچھی کتاب ہے. اس کے بارے میں اگر آپ مجھے میرے پاس 2 منٹ ہوں تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ جب مصطفیٰ صاحب نے یہ کتاب مجھے دی تو میں گھر لائی، اور میری عادت ہے کہ رات کو سونے سے پہلے میں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھتی ہوں. تو میں نے یہ کتاب کھولی، میں نے کہا چلو اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. اور تقریباً وہ 9 ساڑھے 9 بجے کا وقت ہوگا جب میں نے شروع کی، لیکن مجھے وہ اتنی اچھی لگی کہ میرا چھوڑنے کو دل نہیں چاہا، اور میں نے پوری رات گزار کے صبح 6 بجے تک میں نے اس پوری کتاب کو پڑھ ڈالا. اس کتاب کے جو کچھ محاسن جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کچھ جگہ پہ وہ لینگویج استعمال کی گئی ہے جو کہ ہم اپنے بچپن میں اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے. اب وہ زبان ہی متروک ہو گئی ہے تقریباً. تو مثال کے طور پہ ایک انہوں نے لفظ یوز کیا، کسی کا ذکر تھا کہ فلاں صاحب جو تھے وہ بہت جل ککڑے تھے. اب جل ککڑے جو ہے وہ ہمارے بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا، لیکن ہم لوگ استعمال کیا کرتے تھے اپنے بچپن میں. مطلب یہ گرمپی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، کہ جو ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو جل ککڑا کہا جاتا ہے. اسی طرح سے اس کے علاوہ بڑی رواں سلیس اردو میں لکھی گئی ہے کہ عام لوگ جو ہے وہ پڑھ کے سمجھ سکیں. پرانی تہذیب ہے جہاں پر ماں باپ کا بہت احترام کیا جاتا تھا. اور آج اس کے بعد کیا مشاعرے کی بھی کوئی تقریب ہے؟ مشاعرہ ہے، لیکن یہ کوئی طرح نہیں ہے، کوئی کسی موضوع پہ نہیں ہوتا ہے مشاعرہ. مشاعرہ جو ہے وہ جو بھی شعراء ہیں وہ اپنی تخلیق جو بھی تخلیق پیش کرنا چاہیں. بہت شکریہ صاحبہ، بہت شکریہ. ڈاکٹر رفیع مصطفیٰ صاحب، آپ سے ملاقات کر کے بڑی خوشی ہوئی. آپ بتائیں گے اپنی تھوڑی سی پرسنل ہسٹری اور پھر کتاب کے بارے میں؟ بہت بہت شکریہ. دراصل میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیسیکلی سائنس کا ہے، اور کیمیکل فزکس میری فیلڈ رہی ہے. پڑھاتا رہا ہوں کچھ یونیورسٹیز میں، لیکن پھر بعد میں مجھے لکھنے کا جو شوق ہوا وہ پچھلے کوئی 3-4 سال سے ہوا. اور جو پہلی کتاب میری آئی تھی وہ تھی ٹیلز فرام برہیرا. تو اب تک مطلب 3 کتابیں آ چکی ہیں. پہلی انگلش میں تھی ٹیلز فرام برہیرا، ناول تھا، اور پھر دوسری تھی اے تحیر عشق، اور تیسری اب یہ ہے ایک راستہ ہے زندگی. اور ان تینوں کتابوں میں جو تھیم ہے وہ بیسیکلی ہجرت ہے، اور خصوصاً یہ کہ پاکستان کا بننا اور ہندوستان سے ہجرت اور پاکستان میں ان فیملیز کا سیٹل ہونا، یہ پلاٹ جو ہے نا وہ چلتا ہے ان کتابوں کے اندر. اور کس طریقے پر جو کلچر ہے وہ چینج ہوتا ہے کہ ہندوستان میں جو لوگ خاص طور پر خود کو اشرافیہ سمجھتے تھے، وہ آنے کے بعد وہ ایک شعر تھا نا کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. تو بیسیکلی جو میری کہانیاں ہیں تو اس پہلو کو بیان کرتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. وش یو دا بیسٹ. اللہ کرے آپ کی نئی کتاب بھی کامیاب رہے. سر لکھا تھا کہ مجھے پتا ہوتا کہ
شاعر ذرا کم آئے ہیں تو میں اپنا مضمون بڑھا دیتا ہوں. بہرحال لیکن جو اس نظریے کے تحت کہ اپنی کتاب کا تعارف اور تشریح مصنف سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، لہٰذا زیادہ تر وقت تو رفیع صاحب کے لیے وقف ہے، مگر جو چند مختصر باتیں جو اس کتاب اور بزم سے متعلق ہیں ان کا میں ذکر کروں گا کہ اس کتاب کی سن گن مصنف سے مجھے اس وقت ملی جب یہ ابھی عالم ارواح میں تھی. تو میں نے اپنے تحفظات عرض کیے کہ مصنف سے کہ مشرقی پاکستان کے دلدوز سانحے پہ بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر اکثریت ان میں دستاویزی یا تحقیقاتی نوعیت کی ہوتی ہیں. ناول شاید ہی کسی نے لکھا ہو، جبکہ آپ تو سانحے سے پہلے اور بعد میں بھی پاکستان ہی سے باہر تھے، تو آپ نے یہ جو کردار کشی کی ہے اس کی ان لوگوں کی جن پہ یہ قیامت بیتی تھی مشرقی پاکستان کے سامنے کی، تو وہ کچھ آپ کو مشکل تو نہیں ہوئی. تو ان کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور صاحب زور قلم ان کا ایسا ہے جس نے بھی پڑھا اس کتاب کو اس نے یہی کہا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. کتاب کا نہ صرف یہ کلیدی حصہ بلکہ کتاب کے شروع کا حصہ تو اتنا دلچسپ ہے کہ جیسا ابھی اسما بہن نے کہا کہ انہوں نے رات کے کھانے سے شروع کیا اور صبح کے ناشتے تک مستقل اس کو پڑھا. تو یہ ایک بڑا ٹریبیوٹ ہے. اور واقعی میں نے تو اس کتاب کا جیسے الٹرا ساؤنڈ بھی دیکھا تھا. تو کتاب کے پیش لفظ میں اوروں کے ذکر کے ساتھ ساتھ میرے مشوروں کا بھی بیان تو ہے، مگر میں وضاحت کر دوں کہ اس دلچسپ کتاب کو جو بے حد شہرت اور مقبولیت اور پذیرائی ملی ہے اس کی وجہ شاید اس میں زیادہ تر میرے مشوروں کو نظر انداز کرنا بھی شامل ہے. رفیق مصطفیٰ صاحب اس سے پہلے 2 ناول ٹیلز فرام برہرہ اور اے تحیر عشق بھی لکھ چکے ہیں. ان پہلی 2 کتابوں میں ہندوستان کی تقسیم کا پس منظر ہے، اور یہ موجودہ کتاب پاکستان کی تقسیم کے پس منظر میں لکھی گئی ہے. آج کل پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے میری تو یہ دعا ہے کہ ان کو اگلی کتاب مزید تقسیم کے پس منظر میں لکھنے کی نوبت نہ آئے، اور یہ اپنے مخصوص طرز یعنی طرز رفیع میں کینیڈا میں اردو ادب کی ترویج کرتے رہیں. ڈاکٹر رفیع مصطفیٰ کے پہلے 2 ناولوں کا تعارف بالترتیب فیملی آف ہارٹ اور رائٹرز فورم نے سر انجام دیا. بزم علم و ادب کو اس بات پر فخر ہے کہ جی ٹی اے میں اس تیسری کتاب کی ایکسکلوسیو رسم اجرائی اس بزم کے توسط سے ہو رہی ہے، جس کا کریڈٹ اسما صاحبہ کو جاتا ہے. آخر میں رفیع مصطفیٰ صاحب کا بزم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنی کتاب کے تعارف کا موقع دیا. بہت بہت شکریہ رفیع صاحب. اور حاضرین سے درخواست ہے کہ یہاں جو چند نسخے اس ناول کے برائے فروخت ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ قیمت پر خریدیں، کیونکہ یہ رقم ایک فلاحی ادارے کو ہدیہ کی جائے گی. اور آپ کی فراخ دلی سے اگر یہ ڈونیشن نمایاں ہو جائے تو کیا بات ہے. اور کتاب ایسی ہے کہ اس کو پڑھ کے آپ کے سارے پیسے وصول ہو جائیں گے، گارنٹی. شکریہ.
کوشش کی اور ہمت کی ہے کہ دوبارہ سے اس سرگرمی کو شروع کیا جائے. اس سے پہلے ہم کافی تقریباً ہر دوسرے مہینے ہماری نفی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد قدرت نے ہمیں ہمارے زبانوں پر اور من پر تالے لگا دیے. تو اب یہ ہے کہ موقع آیا، بہت ہی اچھا موقع آیا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں. اور کافی لوگوں کو آنے کو کہا تھا کافی لوگوں نے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وائی دے آر ناٹ ہیئر. اور اب یہ ہے کہ وہ میری گڈ بکس میں سے نکل جائیں گے. پھر کچھ لوگ دیر سے آئیں گے. ہاں، دیر سے آنے والوں کو پھر چائے نہیں ملے گی ہمیشہ کی طرح. ہمیشہ کی طرح. اور جو شعراء دیر سے آتے ہیں ان کو پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں اپنا کلام سنا کے اور چلے جائیں اور دوسروں کو نہ سنیں. یہ بہت غلط بات ہے. تو آج کا پروگرام جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ ایک شاندار کتاب کی مختصر سی رونمائی، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ ریگولر مشاعرہ ہے، جس میں شعراء اپنا پسندیدہ کلام پیش کریں گے. تو آپ کو پہلے تو میں تھوڑی سی ہاؤس کیپنگ کا بتا دوں کہ اس کچن کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ واش روم ہے، لیڈیز کا بھی ہے اور جینٹس کا بھی ہے، جس کے مصنف ہیں جناب رفیع مصطفیٰ صاحب. میں ان کو دعوت دوں گی کہ پلیز تشریف لائیں. ٹیسٹ فرام برہیرا. بائی دا وے یہ تینوں کتابیں جو ہیں کہ نارتھ امریکن ایڈیشنز امیزون پر ہیں، تو سرچ کر لیں رفیع مصطفیٰ تو اس میں مل جائیں گے. تو یہ ٹیسٹ فرام برہیرا جب میں نے لکھی تو اس کے بعد کراوت صاحب کو دی تو انہوں نے اس کے اوپر ڈان پہ تبصرہ لکھا. اچھا، رفیع مصطفیٰ نے یہ کتاب مجھے دی کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے، اور ان کی پہلی کتاب میں پڑھ چکا تھا. تو جب دوسری ہاتھ میں آئی تو بڑے شوق سے، بڑے اشتیاق سے میں نے اس کو اٹھایا، اور اس کے پہلے 60 صفحے جو ہیں یا 50 صفحے جو ہیں وہ ایک ہی سیٹنگ میں پڑھ لی. اب وہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو آپ کھولیں تو جیسے آسما نے کہا کہ بھائی وہ پھر آپ رکھ ہی نہیں پاتے. تو رفیع صاحب سے ملاقات ہوئی تو ٹیلی فون پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی کتنی پڑھ لی؟ میں نے کہا 50 صفحے پڑھ لیے. تو انہوں نے کہا بھائی اب یوں کرو کہ آج رات کو بیٹھ کے سیٹنگ میں ایک ہی میں پڑھ لو. تو میں نے ان سے کہا کہ میں دیکھیے یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے سوچا ہوگا پتہ نہیں کیوں ممکن نہیں ہے، شاید کتاب اچھی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے آج شیئر کرتا ہوں کہ وہ کیوں ممکن نہیں ہے. رفیع مصطفیٰ جب لکھتے ہیں یا ان کے جو اس کتاب میں جو کیریکٹر ہیں منو میاں، وہ جب چلتے ہیں زندگی میں تو وہ زندگی کو سرسری طور پہ اوپر سے یوں چل نہیں جاتے. وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، پنجابی میں پھرولتے ہیں، اس کو انٹروگیٹ کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں بھائی تمہاری طبیعت کیسی ہے، کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی فل تفصیل آپ تک پہنچا کے آگے جاتے ہیں. اب یہ جو ایلیمنٹ ہے ان کا ہر رائٹنگ میں اور ہر صفحے پہ اور ہر سطر میں، وہ ایسا ہے کہ اس میں آپ کو چاہے وہ سائنٹیفک ہو، الٹرا ماڈرن ہو یا قدیم ہو، چاہے وہ کوانٹم فزکس کے اوپر بات کر رہے ہوں یا شاعری کے اوپر بات کر رہے ہوں، چاہے وہ کسی ہنڈیا کے پکانے کی بات کر رہے ہوں، حلوہ بنانے کی بات کر رہے ہوں، یا چاہے وہ گلی ڈنڈا اور وہ کھیل کی بات ہو، اس کھیل کی اور اس بات کی تفصیل میں جا کے آپ کو پوری طرح سے سیٹسفائی کر کے اور پھر آگے قدم بڑھائیں گے. تو ایسے میں وہ کتاب رات میں کیسے پڑھیں؟ اب اسما تو پڑھ لی، ان کا تو خیر اب ہم مقابلہ کر نہیں پائیں گے کیونکہ میری اردو اتنی اچھی ہے بھی نہیں. لیکن وہ کتاب جو ہے وہ تو ابھی تک میں نے آج کل رات تک صبح 4 بجے تک وہ میں نے 1 صفحے پڑھے ہیں، 100 صفحے. اس میں انہوں نے صفحہ 78 کے اوپر ایک جگہ پھولوں کے بارے میں بات کرنی شروع کر دی. بھئی کیا کیا کلابے ملائے، بوگن ویلیا کی الگ تفصیل، جو موتیا ہے اس کی الگ تفصیل. مجھے تو حیران کر دیا. میں پھولوں کا بڑا رسیا ہوں، پودے وودے لگانا اور یہ، لیکن جو تفصیل انہوں نے بتائی اور جو ان کی خواص انہوں نے بتائی پھولوں کی، بھئی مجھے حیران کر دیا. میں آفرین ہے آپ صاحب
کمال ہے بھیا، میں ان کا فین ہو گیا، اور یہ میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں اور مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کتاب میں پڑھیے، اور ایک رات میں نہ پڑھیے اسما کی طرح، اس کو مزے لے لے کے چک چک کے چوس چوس کے پڑھیے، کمال کی کتاب ہے. بہت مبارک. کی اہمیت سے تو کون واقف نہیں ہے، لیکن راستے اور ڈیسٹینیشن، اس میں جب موازنہ کیجیے آپ تو ڈیسٹینیشن میں یہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ریلیونٹ ہے. ڈیسٹینیشن تو اختتام ہے نا، ایک کہانی کا اختتام ہے، وہ یعنی منزل ہے، ڈیسٹینیشن ہے، لیکن راستے کی اہمیت جو ہے وہ برقرار رہے گی حتیٰ کہ موت کے بعد بھی. موت تو ہم انتقال کہتے ہیں نا، منتقل ہونا، تو راستہ ختم نہیں ہوا یہاں، راستہ موت پر راستہ ختم نہیں ہوا، ابھی راستہ جاری ہے. تو اس کی اہمیت کو ذرا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ارشاد فرمائیں کہ راستے کی اہمیت ڈیسٹینیشن سے زیادہ ہے یا ڈیسٹینیشن آپ کی نظر میں بہت اہم؟ 3:11 ہو رہے ہیں اور اسما صاحبہ نے مجھے 1 گھنٹہ دیا تھا، اور میرا پروگرام یہ تھا کہ آپ کو اس کتاب سے کچھ اقتباسات سناؤں، لیکن اس محفل کو دیکھ کر میرا ارادہ کچھ تبدیل ہو گیا، لیکن پھر بھی چند اقتباسات آپ کو سناؤں گا، اور اس کے بعد پھر ہم اس کتاب کے متعلق بات کریں گے، اور دوسرے پہلو جو کہ جس کے متعلق میں نے نہیں سوچا تھا. تو جہاں تک کہ کہانی کا تعلق ہے تو کہانی تو آپ لوگ پڑھ ہی لیں گے، لیکن بیک گراؤنڈ کے طور پر منو میاں کا جہاں تک تعلق ہے تو منو میاں کے والد کا نام نمبردار صاحب کہلاتے تھے، اور منو میاں کے دادا جو تھے وہ بڑے نمبردار صاحب کہلاتے تھے. اچھا، یہ نمبردار جو تھے نا، ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے ایک موروثی ٹائٹل ہوا کرتا تھا، اور وہ نمبردار جو تھا وہ گاؤں میں پھر فیصلے کرتا تھا، اور اب قرابت صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا، لیکن میرا خیال یہی ہے کہ یہ اس کا رول ہوا کرتا تھا. تو اب ہم آ رہے ہیں پاکستان جب بن رہا ہے اس کے نزدیک 40s کا یہ پیریڈ ہے، تو اس وقت تک یہ نمبرداری کا سلسلہ تقریباً ختم ہی ہو گیا تھا. انگریز جو ہیں وہ جانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن یہ کہ پھر بھی گاؤں میں نمبردار کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی. تو کوئی بھی اگر مسئلہ چوری چکاری ہو گئی تو وہ پھر اس کا وہ فیصلہ نمبردار کو کرتے تھے. پھر نمبردار نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اس کو 2-4 ہاتھ لگا دو، 2-4 جوتے مار دو، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کوئی بڑا جرم کر دیا، بولا اس کو منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا دو، بچوں کو پیچھے لگا دو. اس قسم کی سزائیں ہوا کرتی تھی گاؤں میں. تو بہرحال منو میاں کے والد جو تھے، منو میاں کا جو خاندان تھا، بڑے زمیندار تھے، کوٹھیاں تھیں، تھا گاؤں، مگر نوکروں کی ریل پیل تھی. تو یہ جو ہے یہ بیک گراؤنڈ ہے ان کی فیملی کا. تو یہاں پر میں آپ کو ایک سین دکھاتا ہوں. وہ جل پکڑے کی جو بات کی تھی آسما صاحبہ نے، تو وہ اس میں موجود ہے. وہ لفظ کہاں استعمال کیا گیا تھا میں بھول ہی گیا تھا، لیکن پھر بعد میں مجھے خیال آیا کہ کس کانٹیکسٹ میں استعمال کیا تھا. منو میاں کے خاندان میں دستور تھا کہ ہر شادی کے موقع پر کسی نہ کسی رشتہ دار کا روٹ کر گھر بیٹھ جانا ضروری تھا. جب پچھلی شادیوں کے قصے نکلتے تو یاد کیا جاتا کہ کس کی شادی میں کون عزیز روٹا تھا. جب کوئی روٹتا تو شادی کی تمام رسومات روک کر اسے منانے کے لیے وفد پر وفد جاتے، معافیاں مانگی جاتی، ہاتھ جوڑے جاتے اور اس کی شکایت کی تلافی کی جاتی. اگر وہ پھر بھی نہیں منتا تھا تو پھر کوئی بزرگ جا کر اسے ایک گھرکی دیتے اور وہ دم دبا کر ان کے ساتھ ساتھ ہو لیتا اور شادی کی رسومات دوبارہ شروع ہو جاتی. منو میاں کی سگی بہن تو بس ایک ہی تھی جو ہنوز کنواری تھی، مگر ماشاءاللہ ان کی چچازاد، ماموزاد، پھوپھیزاد اور خالازاد بہنوں اور بھائیوں کی بہتات تھی. سرما لگائے کے لیے 5 بھاوجیں
اور صحرا بدائی کے لیے 6 بہنوئی موجود تھے. نیک کا حساب کتاب بڑے نمبردار صاحب نے اپنے پاس رکھا. ہر 2 رسوم کے لیے انہوں نے بیٹے کو 11 روپے دیے تھے. چنانچہ نمبردار صاحب نے 10 روپے سرما لگائی کے لیے رکھے اور 12 روپے صحرا بدائی کے لیے. سرما لگائی تو بخیر و خوبی ہو گئی اور ہر بھاوچ کو 2 روپے مل گئے، مگر صحرا بدائی کے وقت فضیتہ کھڑا ہو گیا. ہوا یوں کہ عین وقت پر 5 بہنوئی تو موجود تھے مگر چھٹے کا کوئی پتہ نہیں تھا. ان کا نام مگن خان تھا اور وہ ویسے بھی خاندان میں پیچھے جل ککڑے مشہور تھے، لہٰذا ان کا خیال خاص طور پر رکھا جاتا تھا. دراصل اس وقت کی آپا دھاپی میں مگن خان کا خیال کسی کو نہیں آیا. دوسرے یہ کہ ان کی بیوی منو میاں کی دور کی بہن لگتی تھی، مگر بہن تو بہن ہی ہوتی ہے، دور کی ہو یا پاس کی، اور اس کے شوہر کا بھی اتنا ہی حق ہوتا ہے. نمبردار صاحب بار بار سب کو یاد دلا رہے تھے کہ وقت پر پہنچنا ضروری ہے. اسی روا روی میں صحرا بدائی ہو گئی اور انہوں نے 5 بہنوئیوں کے ہاتھ پہ 2 روپے صحرا بدائی کے رکھ دیے. اتنے میں مگن خانان پہنچے. جب انہوں نے دیکھا کہ صحرا بدائی ہو چکی ہے تو وہیں سے یہ کہتے ہوئے الٹے پاؤں واپس ہو لیے کہ ہاں ہم تو کسی گنتی میں ہیں ہی نہیں. تقسیم کا پس منظر ہے اور یہ موجودہ کتاب پاکستان کی تقسیم کے پس منظر میں لکھی گئی ہے. آج کل پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے میری تو یہ دعا ہے کہ ان کو اگلی کتاب مزید تقسیم کے پس منظر میں لکھنے کی نوبت نہ آئے. اچھا پھر یہ کہ ان کی بہن اور ان کی بیوی دونوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو پاکستان پہنچتے ہی دونوں کے یہاں بلاتا زمیندار ہوا کرتے تھے، مرد کوئی کام نہیں کرتے تھے. آپ نے تفسیر میں جو چیز لکھی ہے اقبال صاحب وہ یہی ہے کہ وہ جو ماحول تھا مرد کوئی کام نہیں، بس کی طرح اندر بیٹھے اور بیٹھتے ہو رہی ہیں اور جو بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ کام وام کچھ نہیں ہوا تھا. بس زمینوں سے پیسے آ گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہو گئے چلم بھری جاتی. تو بہرحال یہ کہ ان میں کسی قسم کی کوئی اہلیت نہیں تھی، کوئی ملازمت کر سکے، انگریزی جانتے نہیں تھے.